ابرہہ بادشاہ جزیرہ عرب کے جنوب میں واقع ایک ایسا ملک جسے یمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یمن کی سرزمین میں بے شمار بادشاہ پیدا ہوئے، انہی میں ایک بادشاہ ابرہہ تھا۔ ابرہہ بڑا لالچی تھا۔ اس نے سنا کہ دور دور سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں، تو اس نے سوچا کیا ہی خوب ہو کہ لوگ کعبے کی زیارت کے بجائے یمن میں آئیں اور سب کے آنے سے مجھے فائدہ پہنچے۔ اس نے یمن میں کعبے کی طرح ایک عمارت بنوائی، لیکن وہاں کوئی نہ گیا۔ اس نے سوچا جب لوگ یہاں آنے لگیں گے تو ان سے خوب تحفے تحائف حاصل کریں گے۔ جب یمن میں لوگ زیارت کے لیے نہیں گئے تو اس نے سوچا جب تک مکے کا کعبہ نہ ڈھایا جائے گا اس وقت تک یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس نے ایک بڑا لشکر اپنے ساتھ لیا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ مکہ والوں نے جب سنا ابرہہ کعبے کو ڈھانے آ رہا ہے تو بہت گھبرائے۔ وہ ابرہہ کے بھاری بھرکم لشکر کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ مکہ والے مکہ چھوڑ کر آس پاس کی پہاڑیوں پر چلے گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اللہ سے دعا گو تھے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے نہ لشکر، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اگر تو نے اس کی حفاظت نہ کی تو کل تیرا یہاں کوئی نہیں نام لینے والا ہوگا۔ ابرہہ پڑاؤ پر پڑاؤ کرتا چلا آ رہا تھا۔ جب مکہ 3-4 میل دور رہ گیا تو اچانک ہزاروں لاکھوں ابابیل چڑیا اس کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگی۔ ان ابابیل کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں تھیں۔ انہوں نے کنکڑیاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جب کسی حملہ آور لشکری کو کنکری لگی تو جیسے بندوق کی گولی کی طرح لگی اور اس کا وہی کام تمام ہو گیا۔ ابرہہ کا سارا لشکر اسی طرح تباہ ہو گیا۔ مکہ والے جو پہاڑیوں پر چلے گئے تھے انہوں نے یہ حال دیکھا تو بولے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کعبے کو ڈھا سکے۔ ابرہہ کے لشکر میں ہاتھی بہت تھے، اسی لیے ابرہہ اور اس کے لشکری اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والے مشہور ہوئے۔ اس لشکر کی تباہی کا حال قرآن مجید کے آخری 30ویں پارے میں سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔